مسلمانوں تم سے تمہاری مسجد چھین لی گئی تو کیا ہوا؟ تمہیں ہندوستان سے بھگانے کی پلاننگ ہو رہی ہے تو کیا ہوا؟ گھبراؤ نہیں، فلسطین میں تمہیں مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، تمہارے اوپر بم وسفوٹ کیا جا رہا ہے تو تم گھبراؤ نہیں۔ سنو، ایم ایل اے تم بنو گے، ایم پی تم بنو گے، پرائم منسٹر تم بنو گے، ہم تمہاری ہاتھوں میں حکومت دیں گے، لیکن اللہ نے ایک شرط لگا دی ہے، ان کنتم مؤمنین، پہلے تم مومن بنو، اس کے بعد یہ ساری چیزیں تم، یہ فلسطین تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا، حکومت وہاں تم کرو گے، تمہاری یہ چھینی ہوئی مسجد ہم تم کو واپس دے دیں گے، تمہارے بال بچوں کو جو مارا اور کاٹا جا رہا ہے، بم وسفوٹ کیا جا رہا ہے، ایک دور ایسا آئے گا کہ تم ان کے اوپر بم وسفوٹ کرو گے۔ گھبراؤ نہیں، لیکن ایک چھوٹی سی شرط اللہ نے لگا دی ہے، ان کنتم مومنین، یہ ساری چیزیں ہم تم کو دیں گے، ایم ایل اے ہم تم کو بنائیں گے، ایم پی ہم تم کو بنائیں گے، پرائم منسٹر ہم تم کو بنائیں گے، حکومت ہم تم کو دیں گے، فلسطین میں تمہاری دادا گیری چلے گی، ہندوستان میں تمہاری دادا گیری چلے گی، لیکن شرط ہے ان کنتم مومنین، پہلے تم مومن بنو، اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہم تم کو دیں گے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہم مومن نہیں ہیں؟ علماء بیٹھے ہیں مدرسے میں، فقہ وغیرہ کی کتاب میں پڑھائی جاتی ہے مفہوم مخالف، الٹا مفہوم۔ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جیسے آپ نماز پڑھیں گے، نیکی کے کام کریں گے اگر آپ، تو بدلے میں اللہ جنت دے گا، دے گا کہ نہیں؟ اور اگر اس کے مخالف ہم کام کریں، نماز نہ پڑھیں، نیکی کے کام نہ کریں، اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر نہ چلے تو اللہ جہنم میں دے گا۔ تو اب آپ فیصلہ کریں، ہمارا کوئی ایم ایل اے نہیں ہے، ہماری دادا گیری اب نہیں چل رہی ہے ہندوستان کے اندر، ہماری مسجدیں ہم سے چھین لی جا رہی ہیں، ہمارے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، حکومت ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، اس کا مطلب الٹا مفہوم نکالیے، ہم مومن، بولیے مومن کیا ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے پہلے مومن بنو، کھاٹی اور حقیقی مومن بنو، تب جا کر کے یہ ساری چیزیں ہم تم کو دیں گے، ورنہ یہ ساری چیزیں ہم تم کو نہیں دیں گے۔ تو اب آپ سوچئے کہ مولانا مومن تب کون ہے؟ مومن کون ہے؟ کیسے پہچانیں گے کہ مومن کون ہے؟ چلیے، میرے پاس 2 ہاتھ ہے، 2 پیر ہے، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہے، آپ کے پاس بھی سیم ٹو سیم وہی چیزیں اور اتنی ہی چیزیں ہیں، اتنی ہی چیزیں ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون مومن ہے اور کون مسلمان ہے؟ حقیقی مومن کون ہے، کیسے پہچانیں گے؟ اچھا، مسلمانوں کی بات چھوڑیے، کسی غیر مسلم کو آپ پکڑ کر کے لائیے اور غور سے اس کو دیکھیے، سر سے لے کر کے پیر تک، جتنی چیزیں ایک مسلمان کے پاس ہے اتنی ہی چیزیں ایک غیر مسلم کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے پاس 2 ہاتھ ہے، اس کے پاس بھی 2 ہاتھ ہے، غیر مسلم کے پاس 2 آنکھیں ہیں ہمارے پاس، تو غیر مسلم کے پاس بھی 2 آنکھیں ہیں۔ ایک بلڈ چاقو لا کر کے ایک مسلمان کا ہاتھ کاٹ دیجئے، بلڈ نکلے گا، خون۔ ایک غیر مسلم کا ہاتھ کاٹیے، اس کے جسم سے بھی، اس کے ہاتھ سے بھی خون نکلے گا۔ اب دنیا کا کتنا ہی بڑا انجینئر کیوں نہ ہو، اس سے آپ پوچھیں کہ بتائیے تو ذرا کون مسلمان کا بلڈ ہے اور کون غیر مسلم کا ہے، بتا پائے گا؟ نہیں پائے گا۔ جب آپریشن ہوتا ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نہیں، مریض کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے،
ब्लड चाहिए इनको, जल्दी से आप 2 यूनिट ब्लड का इंतजाम कीजिए। तो आप ब्लड बैंक में जाते हैं हॉस्पिटल में, वहां जाकर के आप चाहे रुपये से ही सही कहते हैं जल्दी से 2 पैकेट 2 यूनिट हमको ब्लड दीजिए, मरीज की कंडीशन ठीक नहीं है। उस वक्त आप ये नहीं कहते हैं कि डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा मैं मुसलमान हूं, किसी गैर मुस्लिम का ब्लड नहीं होना चाहिए। उस वक्त तो आप ये नहीं कहते कि किसी गैर मुस्लिम का ब्लड नहीं होना चाहिए। नहीं, पहले मरीज को बचाओ, बाद में देखा जाए। तो कौन मोमिन है कौन मुसलमान है हम पहचान नहीं पा रहे। चलिए फैसला आप लोग डुमरिया वाले, अरे करीब से आने वाले आप लोग करेंगे। मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, एक एक करके कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, फैसला आप लोग करेंगे। मोमिन कौन है अभी आप पहचानेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। मेरी आवाज बैठी हुई है, लगातार 3-4 दिन से प्रोग्राम हो रहा है, इसका कल मैं यहाँ दलाल क्यों। अब आहिस्ते से मैं बोलूंगा लेकिन आप समझने की कोशिश करें। कौन मोमिन है? अल्लाह कहता है इन्नमल मुमिनून। एक नंबर मोमिन की पहचान कैसे पहचानेंगे? मोमिन वो है इज़ा ज़ुकिरल्लाह, जब मोमिन के सामने अल्लाह का नाम आए। बोलो किसका? मेरे तकरीर में बोलना पड़ेगा आप लोगों को। किसका नाम आए? मैंने कहा अल्लाह का। जब मोमिन के सामने अल्लाह का नाम आ जाए। नमाज की बात आई? बोलिए नमाज की बात आई यहाँ? नहीं। रोजे की बात आई? नहीं। हज की बात आई? नहीं। ज़कात की बात आई? नहीं। सिर्फ एक चीज, अल्लाह का नाम आ जाए। लफ्ज़ अल्लाह, अलिफ डबल लाम, हाँ अल्लाह। जब अल्लाह का नाम आ जाए मोमिन के सामने तो अल्लाह कहता है वजिलत कुलूबुहुम, तो मोमिन का दिल दहल जाता है, मोमिन का दिल कांप जाता है। अल्लाह का नाम सुनने के बाद मोमिन कांप जाता है। ये मोमिन की पहली पहचान है मोमिन की, कि अल्लाह का नाम सुनने के बाद मोमिन का दिल थर्रा जाता है। यहाँ नमाज की बात नहीं आई, डुमरिया वालों सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गौर करके सुनिएगा। दिनों रात में हम अल्लाह का नाम कितनी बार सुनते हैं, कितनी बार, लेकिन हमारा दिल नहीं दहलता है। फैसला आप करेंगे कि हम मोमिन हैं कि नहीं। तो पहली पहचान कि मोमिन के सामने जब अल्लाह का नाम आ जाए तो मोमिन का दिल मारे खौफ के डर से दहल जाए, कांप जाए मोमिन का दिल। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं। एक अल्लाह के रसूल एक जंग से वापस आ रहे थे, लड़ाई के मैदान से जंग से वापस आ रहे थे। गर्मी का सीजन था, गर्मी का सीजन। सहाबाए किराम परेशान हैं। तो अल्लाह के रसूल एक ऐसे जगह पर जब पहुंचे जहां दरख्त लगे हुए थे, बहुत सारे दरख्त। गौर करके सुनिएगा, सही बुखारी की रिवायत है। तो सहाबाए किराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल एक काम करते हैं, हम लोग थक चुके हैं, थोड़ी देर हम लोग सस्ता लेते हैं, यहाँ आराम कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ दरख्त ज्यादा हैं अल्लाह के रसूल, दरख्त के साये में नीचे में हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। तो नबी अकरम ने कहा कि ठीक है, चलो थक चुके हैं, आराम करेंगे, हम सब मिल करके यहाँ आराम करते हैं, चलो आराम करेंगे हम सब।
دیکھیں نبی صحابہ کرام نے نبی سے گزارش کی، اللہ کے رسول ہم چاہتے ہیں کہ یہاں آرام کریں، تو اللہ کے رسول نے پرمیشن دے دی، ٹھیک ہے آرام کرو۔ سب سو گئے، کوئی اس درختے کے نیچے، دو چار آدمی اس درختے کے نیچے لیٹ گئے۔ اے ڈمریا والو سنو، دو چار صحابہ کرام اس درختے کے نیچے، دو چار صحابہ کرام اس درختے کے نیچے، سب ادھر ادھر جہاں جہاں درخت ہے، کوئی درخت دور میں ہے، آپ کا جو نیپال بارڈر ہے یہ، میں ابھی گیا تھا سیر و تفریح کے لیے تھوڑی دیر کے لیے، کوئی درخت اگر دور میں ہے تو وہاں کوئی آرام کر رہا ہے، کوئی مدرسے کے قریب ایک درخت ہے تو وہاں کوئی آرام کر رہا ہے۔ اور سنیے ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے۔ کافر نے موقع کو غنیمت دیکھا، آیا درخت کے اوپر چڑھ گیا، تلوار نبی کے تلوار کو گلاف سے کوفر سے نکالا تلوار کو، اور نکالنے کے بعد دیکھ رہا ہے یہ کیسی چمک رہی ہے تلوار، تلوار بھی نبی کی اور گردن بھی نبی کی، لیکن اللہ جس کو بچائے اس کو مارنے والا کون ہے؟ اس نے سوچا آہستہ سے میں نیچے آؤں گا، ٹانگ لگے گی، ہاں نبی کہیں بیدار نہ ہو جائے۔ اس نے اوپر سے چھلانگ ماری، کود گیا درخت کے اوپر سے، اور جیسے ہی کودا زمین میں، جب وہ کودا اوپر سے تو دھم کر کے آواز ہوئی، نبی اکرم کی آنکھیں کھل گئی۔ آپ سو رہے تھے، نبی کی آنکھیں کھل گئی، جیسے ہی نبی کی آنکھیں کھل گئی نبی نے سامنے دیکھا یہ داسور کھڑا ہے، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے۔ نبی کو بیدار دیکھا، اس نے تو کہا میں یعصمک منی، وفی روایت آخر میں یمنعک منی۔ اے محمد بتاؤ، تم نے تو باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا، ماں کو بیٹی سے جدا کر دیا، بیٹی کو ماں سے جدا کر دیا۔ اے محمد تو نے تو تہلکہ مچا دیا کہ مکے کے اندر تم نے مکے میں 360 مورتیوں کی عبادت سے ہمیں روک رکھا ہے، تو نے تو جنگ پیدا کر دیا ہے مکے کے اندر۔ بتا تو اکیلا ہے، تیرے ساری ساتھی دور سوئے ہوئے ہیں، بتاؤ تیری تلوار ہے، گردن بھی تیری ہے، اے محمد میں یمنعک منی، بتاؤ تم کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ ایک کافر، وہ بھی ساری کائنات کے، یہ رحمت للعالمین نبی سے کہہ رہے ہیں تمہیں کون بچائے گا؟ چاہے آپ جو بھی ہوں، ڈریں گے کہ نہیں؟ ابھی ہمارے دیش کا پردھان منتری کتنے سیکورٹی لے کے گھومتا ہے، دیکھے اللہ کے رسول بے گئے سیکورٹی کے چلتے تھے، کوئی نہیں پیچھے۔ اللہ کے رسول ڈرے نہیں، ہم اور آپ ہو جاتے تو ڈر جاتے، ڈرے نہیں۔ اللہ کے رسول نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی، ایسے اٹھانے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا اللہ، کیا کہا بولو؟ اللہ۔ اللہ نام کس کا آیا؟ یہ دکھانا مجھے مقصود تھا، نام آیا اللہ کا۔ مطالعہ کیجئے کتابیں، اللہ کا نام سننے کے بعد اس کافر کے اندر لرزہ کاری پیدا ہو گئی، وہ تھر 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 کانپنے لگا، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کے زمین پر گر گئی۔ اللہ، نبی نے تلوار اٹھا لی، اپنی تلوار کی اٹھا لی، نبی کہنے لگے اے داسور، ابھی تو مجھ سے پوچھ رہا تھا، بتاؤ اب تم کو میری ہاتھ سے کون بچائے گا؟ کافر کو تو اللہ پر ایمان تھا نہیں، رسول کے اوپر تو اس نے ایمان نہیں لایا تھا۔ وہ کہنے لگا محمد ابن عبداللہ، اگر آپ چھوڑ دیں تو میری جان بچ سکتی ہے۔ اے ڈمریا والو، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، اس پوری واقعے کو آپ کے سامنے رکھنے
کہنے کا مقصد یہ ہے وہ مومن نہیں تھا، وہ تو کافر تھا، لیکن قرآن میں تو مومن کی بات آئی ہے نا، انما المؤمنون، مومن وہ ہے، لیکن وہ تو مومن نہیں تھا۔ ایک نقطہ یہاں معلوم کر لیجیے، کون یاد رکھے، وہ مومن نہیں تھا لیکن اللہ کا نام سننے کے بعد کانپتا تھا، کانپتا تھر۔ ڈومریا والوں سنو، مکے کے کافر بھی اللہ کا نام جب سن لیتے تھے تو کانپ جاتے تھے، مدینے کے کافر جب اللہ کا نام سن لیتے تھے تو کانپ جاتے تھے۔ ڈومریا والوں، بٹرہا والوں، سٹیا والوں، ہم کتنے پتھر دل انسان ہیں کہ مکے کے کافر کانپ جاتے تھے، لیکن ہمارے اندر کب کبھی پیدا نہیں ہو رہی ہے، دل میں 5 مرتبہ اللہ کا نام سنتے ہیں لیکن ہمارے اندر کراہت اور کب کبھی پیدا نہیں ہوتی۔ وہ بیچارہ مسلمان نہیں تھا، نبی کو مان لایا تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن اللہ کا نام سننے کے بعد وہ کانپ جائے، کب کبھی تاری ہو گئی اس کے اندر اور وہ کانپنے لگا، یہاں تک کہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کے گر گئی۔ یہ تھے مکے کے کافر، یہ تھے مدینے کے کافر، یہ تھے نبی کے زمانے کے غیر مسلم کافر، جو اللہ کا نام سننے کے بعد ان کے اندر کب کبھی پیدا ہو جاتی تھی۔ ہم اللہ کا نام ڈیلی سنتے ہیں، روزانہ سنتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کب کبھی پیدا نہیں ہو رہی۔ جانتے ہیں جب نماز فرض ہوئی، غور کر کے سنیے گا، دن میں 5 ٹائم مؤذن اذان دیتا ہے کہ نہیں؟ مسجد میں دیتا ہے نا، بولیے ارے دیتا ہے کہ نہیں اذان؟ ہاں، تو نام کس کا آتا ہے؟ بولیے اللہ کا۔ اذان کس لیے دی جاتی ہے؟ بولیے تو کس لیے؟ ارے بولیے نا، اذان کس لیے دی جاتی ہے؟ نماز کے لیے۔ تو ادھر سے آواز آئی نماز کے لیے، چلیے میں ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ نماز کی بات آئی؟ ارے بولو نماز کی بات آئی؟ نماز کی بات تو نہیں آئی، تو پھر آپ لوگ کہہ رہے ہیں نماز کے لیے اذان دی جا رہی ہے، نماز کی تو بات نہیں آئی ہے۔ ارے چلیے دوسرا جملہ میں پڑھتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں۔ نماز کی بات آئی؟ بولیے نماز کی بات آئی؟ نہیں تو تب اذان دی جاتی ہے کس لیے؟ نماز کی تو یہاں بات ہی نہیں آ رہی۔ چلیے تیسرے جملہ کو ریپیٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں نماز کی تو بات ہی نہیں آ رہی ہے۔ یہ 3 جملے کہنے کے بعد 4 نمبر پہ یہ کہی جا رہی ہے، حی علی الصلاۃ، اے لوگوں نماز کے لیے آؤ۔ یہاں نماز کی بات آئی، اب یہاں غور کرنے کا مقام ہے۔ ایک ایک پوائنٹ سنیے گا، ایک ایک پوائنٹ، میں پوائنٹ نکالوں گا۔ اب یہاں غور کرنے کا مقام ہے، جب شروع میں نماز ہی کی بات نہیں آ رہی ہے، 3 جملے کے بعد نماز کی بات آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو آخر اللہ اکبر کیا کہا جاتا ہے؟ چلیے میں مثال لے کے آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، تھوڑا سانس روکیے اور دھیان دیجیے، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ سانس روکیے۔ آپ لوگ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں نا؟ کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہاں کوئی ماسٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو اسکول میں کام کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہاں کوئی دکاندار بھی ہیں جن کے پاس کپڑے کی دکان ہے کہ نہیں؟ یہاں کوئی ایسے دکاندار بھی ہیں جو چپل جوتے وغیرہ بیچتے ہیں ہے کہ نہیں؟ سٹیا کے لوگوں سنو، ڈومریا والوں سنو، بٹرہا والوں تم بھی سنو، صبح 8 بجے تم کھیتوں میں چلے جاتے ہو، اس گھر کی زمین کی چھاتی کو چیر کر کے مکئی کا دانا بوتے ہو کھیت کے اندر، اور تم یہ سوچتے ہو دنیا کے یہ کھیتی باڑی کا کام ہمارا سب سے بڑا ہے۔ تمہاری یہ سوچ غلط ہے۔ مؤذن کہتا ہے، اے کھیت میں کام کرنے والے بٹرہا والوں سنو، اے کھیت میں مکئی کا کام
کرنے والے ڈمریا والوں سنو، اے کھیت میں کام کرنے والے سکھیا والوں سنو، دنیا کی یہ کھیتی باڑی بڑی چیز تمہاری ہے نہیں۔ جو دکان میں بیٹھ کر کے دن بھر میں 2000 سے لے کر کے 10,000 تک کپڑا بیچتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ دنیا کی یہ دکان میری سب سے بڑی ہے، اس کی یہ سوچ غلط ہے۔ مؤذن کہتا ہے نہیں نہیں، اللہ بڑا ہے۔ اے چپل بیچنے والوں سنو، اگر تم دکان میں بیٹھ کر کے یہ سوچتے ہو کہ چپل کی یہ دکان تمہاری سب سے بڑی ہے تو سنو، یہ سوچ تمہاری غلط ہے۔ اے اسکول میں پڑھانے والے ٹیچر سنو، اگر تم اسکول میں پڑھا رہے ہو اور مؤذن کی آواز تمہاری کانوں میں جا رہی ہے تو سنو، دنیا کا یہ اسکول تمہارا چھوٹا ہے۔ سنو، اے آفس میں کام کرنے والوں سنو، اگر تم آفس میں کام کر رہے ہو اور یہ سوچ رہے ہو کہ دنیا کا یہ آفس ہی میرا بڑا ہے تو سنو، مؤذن کہتا ہے نہیں نہیں، تمہاری یہ سوچ غلط ہے، دنیا کی یہ آفس بڑی نہیں ہے۔ اے دکانداروں سنو، تمہاری یہ سوچ غلط ہے، دنیا کی دکان تمہاری بڑی نہیں بلکہ چھوٹی ہے۔ اے کاروبار کرنے والوں سنو، دنیا کا یہ کاروبار بڑا نہیں۔ سنو، اے کھیت میں مکئی لگانے والوں سنو، یہ کھیتی باڑی بڑا کام نہیں ہے۔ اس کا مطلب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ سب سے بڑا ہے، اے مکئی لگانے والوں سنو، جب اللہ سب سے بڑا ہے تو 5 منٹ کے لیے تم مکئی لگانا چھوڑ دو۔ اے دکان میں بیٹھنے والوں سنو، اے کپڑا بیچنے والوں سنو، اگر اللہ بڑا ہے تو 5 منٹ کے لیے تم اپنے کپڑے کی دکان بند کر دو۔ اے چپل کے دکانداروں سنو، اگر اللہ بڑا ہے تو 5 منٹ کے لیے تم چپل کی دکان بند کر دو۔ اے اسکول میں پڑھانے والے ماسٹروں سنو، اگر اللہ بڑا ہے تو تم 5 منٹ کے لیے اسکول میں اسکول بند کر دو، کلاس آف رکھو۔ اے آفس میں کام کرنے والوں سنو، اگر اللہ بڑا ہے تو 5 منٹ کے لیے تم دنیا کی آفس کو بند کر دو۔ دنیا کی یہ ساری چیزیں چھوٹی ہیں، جب ساری چیزیں چھوٹی ہیں تو اللہ کے سامنے تم کاروبار 5 منٹ کے لیے بند کر دو۔ سنو، 5 منٹ کے لیے تم دکان بند کر دو، 5 منٹ کے لیے کھیتی باڑی کا کام بند کر دو، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں چھوٹی ہیں۔ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے، ساری چیزیں تمہاری چھوٹی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ایک نکتہ بتا دوں، یہ اکبر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یہ من کے ذریعے سے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آخر میں ہے کیا؟ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ اکبر من کل شیء، یعنی اللہ بڑا ہے، ہر چیز سے اللہ بڑا ہے، ہر چیز سے۔ لیکن من کل شیء کہا نہیں جاتا بلکہ اس کو دل میں رکھا جاتا ہے، کہا نہیں جاتا۔ جیسے جو لوگ انگریزی پڑھے ہیں، بتائیے تو چاقو کی انگریزی کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ نہیں، کوئی بتائیے نہیں تو نائف اسپلنگ کیجئے تو پہلے کے لکھا جاتا ہے، کے، اس کے بعد این لکھا جاتا ہے، کے بعد این، لیکن کے لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا ہے، لکھا جاتا ہے کہ پڑھا نہیں جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ اکبر من کل شیء ہے، ہر چیز سے، تمہاری کھیتی باڑی سے بھی، تمہاری دکان سے بھی، تمہارے کاروبار سے، ہر چیز سے اللہ بڑا ہے، لیکن اللہ اکبر کہا جاتا ہے، من کل شیء نہیں کہا جاتا ہے۔ ایک چیز سمجھ میں آ گئی؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی بات آ رہی ہے۔ چلیے بات آگے بڑھتی جا رہی ہے، دوسری چیز میں دکھا دوں، دوسری چیز کیا؟ مومن کی پہلی پہچان یاد ہے کہ بھول گئے؟ کیا بولیے تو؟ ہاں، اللہ نہیں، اللہ کا نام آتا ہے تو مومن ڈر جائے۔ اب 5 ٹائم اللہ کا نام آتا ہے، ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم حقیقی مومن نہیں ہیں۔ نہیں ہے تو نہیں ہے، بس اس میں کوئی گنجائش مت نکالیں۔
کہ مولانا ہم مومن ہیں. چلیے دوسری پہچان مومن کی غور کر کے سنیے. دوسری پہچان وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. مومن کے سامنے جب قرآن کی آیتیں تلاوت کی جائیں, قرآن کی آیتیں پڑھی جائے تو مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے, مومن کا ایمان بڑھ جاتا ہے, مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے جب مومن کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں. ابھی بتا دوں میں, آپ میرے وجہ سے نہیں بیٹھے ہیں کہ مولوی سیف ال کی تقریر ہوگی ہم بیٹھیں گے, نہیں. آپ کو باتیں اچھی لگ رہی ہیں, یہ میں مانتا ہوں, باتیں اچھی لگ نہیں رہی ہے, بلکہ قرآن و حدیث کے ذریعے سے آپ کے ایمان کا چارج ہو رہا ہے. ہاں, قرآن و حدیث کے ذریعے سے آپ کے ایمان کا چارج ہو رہا ہے, چارج. اللہ اکبر. تو مومن کی دوسری پہچان یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں سننے کے بعد اس کا ایمان بڑھتا ہے. ایمان بڑھتا گھٹتا ہے. باقاعدہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں لکھے ہیں الایمان یزید و ینقص, ایمان گھٹتا بھی ہے, ایمان بڑھتا ہے. مومن کی تیسری پہچان, اس بارے میں قرآن کی آیت کے بارے میں آپ بہت سن چکے ہیں. چلیے مومن کی تیسری پہچان مومن کی تیسری پہچان یہ ہے کوئی مومن صرف اللہ رب العالمین ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہی, چاہے جو بھی ہو جائے اللہ پر مومن بھروسہ کرتا ہے. آپ نے سنا ہوگا غزوہ احد کا واقعہ, حضرت حنظلہ, اے سکھیا ڈمریا والوں سنو, اس واقعے کو سننے کے بعد میں کسی کو نہیں روکوں گا, جانا ہے تو چلی جانا, نہیں روکوں گا میں کسی کو. لیکن سنو, ان کی نئی نئی شادی ہوئی, شب صفاف پہلی رات ہے جس کو ہم اور آپ شب صفاف کے نام سے جانتے ہیں. ہاں ہاں, اگر یہ سمجھ میں نہ آتی ہو تو سنو, جس کو ہم اور آپ سہاگ رات کے نام سے جانتے ہیں. اللہ پر بھروسہ دیکھیے, میاں بیوی سہاگ رات منا رہے ہیں, جسمانی تعلقات بھی قائم ہو گئے. اے ڈمریا والو سنو, اتنے میں نبی کے کسی اناؤنسر نے آواز لگا دی کہ اے لوگوں, دشمنوں نے گھیر لیا ہے, ہم لوگ بڑے نازک کنڈیشن میں ہیں. نبی کے صحابہ چلو جنگ کے میدان میں نکلو. یہ بیچارے صحابی گمچا اٹھاتے ہیں, ٹوبل گولیاں اٹھاتے ہیں اور بیت روم کی طرف جاتے ہیں نہانے کے لیے. اب نہائیں گے, غسل کریں گے, اتنے میں پھر آواز اپنی ان کے کانوں میں آتی ہے, اے نبی کے صحابہ, یہ آخری وارننگ دی جا رہی ہے, یہ آخری وارننگ دی جا رہی ہے. اب اس آواز کے بعد جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا اس کو منافق مانا جائے گا. مسلمانوں کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے, جنگ میں مسلمان مارے جا رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, نکل جاؤ جنگ کے میدان میں. حضرت حنظلہ انہوں نے غسل کو ترک کر دیا, تولیہ وہیں پر رکھ دیے, گمچا وہیں پر رکھ دیے, سواری میں بیٹھ گئے, جانے لگے جنگ کے میدان کی طرف. بیوی کہتی ہے, اے میرے شوہر, اے میرے خاوند, اے میرے ہسبینڈ, آپ جنبی ہیں, آپ نے آج پہلی رات تھی آپ کی, آپ نے میرے ساتھ ہم بستری کی ہے, آپ جنبی ہیں, آپ نہا لیجئے, جنگ کے میدان میں جا رہے ہیں. کہنے لگے بیوی نے, اگر میں نہاؤں 10 منٹ 15 منٹ میرے غسل کرنے میں لگ جائے گا. اے میری بیوی, کہیں 15 منٹ میں کسی پیارے صحابی کی جان نہ چلی جائے, کسی مسلمان کے گردن پہ تلوار نہ چلی جائے. جنگ کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں, پہنچنے کے بعد کافروں سے لڑتے ہیں, کافروں کو قتل کرتے ہیں, آخر میں خود بھی شہید ہو جاتے ہیں. شہید ہو جانے کے بعد حنظلہ کی بیوی دوڑ کر کے آتی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ
شہید ہو جاتے ہیں ان کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو کفن نہیں پہنایا جاتا ہے۔ دوڑ کر کے آئی نبی کو میں انفارمیشن دے دوں، اے میرے نبی میرے شوہر جنبی تھے، میرے ساتھ ہم بستری ہوئی تھی ان کی، اللہ کے رسول آپ میرے شوہر کو غسل دے دیجئے۔ دوڑ کر کے آتی ہے، لیکن بجائے جبرائیل اللہ نے معلوم کروا دیا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج جنگ کے میدان میں ایک ایسا شہید بھی ہے جو حالت جنبی میں میدان مقتل میں آ گیا تھا، میدان جنگ میں آ گیا تھا۔ ارے چلو تم کو غسل دینے کی ضرورت نہیں، فرشتوں نے اس کو غسل دے دیا ہے، فرشتے نے اس کو نہایا ہے، غسل دے دیا ہے۔ اے میرے بھائیوں، صحابہ کرام جب ڈیڈ باڈی کو، صحابہ کرام جب لاشوں کو اٹھانے لگے، کوئی لاش وہاں پڑی ہوئی ہے، کوئی وہاں ہے، کوئی وہاں ہے، صحابہ کرام جا کر کے دیکھنے لگے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حنظلہ کے سر سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ پانی کا قطرہ ٹپک رہا ہے۔ غسیل الملائکہ، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے کی موت ایسے شہادت کی موت ہوتی ہے۔ اور سنو ڈمریا والوں، اللہ کا نام یہ شہادت کی موت ہوتی ہے، اور جو میدان جنگ میں شہید ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کو حساب و کتاب نہیں دیتا ہے۔ کل قیامت کے دن دور سے دیکھ کر کے کہے گا فرشتوں ارے میں کیا امتحان لوں اس بندے سے، فرشتوں کیا سوال و جواب کروں اس بندے سے، اس نے میری خاطر تو اپنی جان ہی دنیا میں دے دی ہے۔ جنت کے فرشتوں کھول دو گیٹ اس کے لیے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں انٹری کر دو۔ ڈمریا والوں سنو، آج میری تقریر شروع سے لے کر کے اب تک مومن کی پہچان کہ مومن وہ ہے جب مومن کے سامنے اللہ کا نام آ جائے، مومن کے سامنے اللہ کا نام آ جائے تو مومن کا دل تھلا جاتا ہے۔ سنو نبی کے زمانے میں مومن اللہ کا نام آیا، جنگ کے میدان میں بیٹے کو کٹوا دیا، اللہ کا نام سننے کے بعد جنگ کے میدان میں بھائی کو کٹوا دیا، اللہ کا نام سننے کے بعد جنگ کے میدان میں شوہر کو کٹوا دیا۔ اے میرے بھائیوں، اللہ کا نام سننے کے بعد مکے کے کافر بھی تھلا جاتے تھے، اللہ کا نام سننے کے بعد مدینے کے کافر بھی تھلا جاتے تھے۔